ہمارے نیچر میں بھی کچھ سیاسی اور سماجی شوق اور جذبہ ہے اور دلچسپی ہے، تو اسی حساب سے ہماری تقریروں کا ذرا محور جو ہوتا ہے نا وہ حالات حاضرہ پر ہوتا ہے، کرنٹ افیئرس پر۔ میں ایک حدیث سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث یہ ہے، مشہور حدیث ہے، میں نے آج جا کے کل رات چیک کیا، اس حدیث کو شیخ مرحوم کلینی نے اصول کافی میں نقل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ من اصبح ولم یہتم بامور المسلم فلیس بمسلم۔ جو صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد اس کو مسلمانوں کی فکر نہیں ہوتی، مسلمانوں کے حالات کی پرواہ نہیں ہوتی، کیئر نہیں کرتا، وہ کیئرلیس ہوتا ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ کرتا ہے، اپنی ذات اس کو عزیز ہے، پیاری ہے، تو دوسروں کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک، دیکھیے، ہمارے جسم کے کسی حصے میں بھی کوئی زخم آ جائے، انگلی تھوڑی سی کٹ جائے، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ، تو پورے بدن میں درد ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ یہ جو انگلی ہے تو کہنے کو یہ انگلی، لیکن ظاہر ہمارے جسم کا حصہ ہے، پارٹ آف آور باڈی، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر دوسری باڈی میں اثر نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ برین میں پرابلم ہے، میڈیکل ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ برین ہم کو انفارم نہیں کر رہا ہے کہ اس انگلی میں کیا ہوا، تو اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے مسلمان ایک امت ہے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ ناگوار چیز پیش آتی ہے، حادثے پیش آتے ہیں، ٹریجڈیز پیش آتے ہیں، وہاں کے مسلمان سفر کر رہے ہیں، زلزلے آ گئے، آندھی آ گئے، دشمنوں کی طرف سے وہ نشانہ بنائے جا رہے ہیں، تو اس کا احساس اگر دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے ملکوں میں رہنے والوں کو نہیں ہو رہا ہے تو ایمان میں پرابلم ہے، ایمان کے علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کسی شیخ کا کلپ بہت وائرل ہوا، بہت ہی خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ اگر غزہ کے 33,000 آفیشیلی مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بچیوں کا مارا جانا امت مسلمہ کو متحد نہیں کرتا، اکٹھا نہیں کرتا، بیدار نہیں کرتا، تو میری تقریر کے 4 جملوں سے کیا مسلمان بیدار ہو سکیں گے؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس نے کہ اگر آج اس وقت مسلمان جاگے نہیں، ان میں فیلنگز نہیں آئی اور ان میں احساس ذمہ داری نہیں جاگا، تو مطلب یہ ہوا کہنے کے لیے تو مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ٹھیک، میں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسجد ہے، وہ کہیں کی بھی ہو۔ جب بابری مسجد کو ہندوستان میں شہید کیا گیا تھا، میں اس وقت ہندوستان ہی میں تھا، تو ظاہر ہے اس وقت مجھے ایک چیز جو اچھی لگی، بہت اچھی لگی، وہ یہ ہے کہ کم سے کم پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوئے، ہنگامے ہوئے، مسلمان کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ 5,000 مسلمان شہید ہو گئے، مارے گئے، لیکن کم سے کم ایک اتنے بڑا ہندوستان، خود ایک کانٹیننٹ ہے وہ، ٹھیک، تو اٹھے، بیدار ہوئے ایک اپنا حق کے لیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں، اچھا عربی بھی ہیں یہ، اور پھر بیت المقدس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا اجماعی نظریہ ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، سنی، شیعہ، وہابی، تکفیری، جو بھی ہے ادھر کا ادھر کا، سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا قبلہ اول وہی تھا، ٹھیک۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو 7 اکتوبر سے آغاز ہوا اس کا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے قتل نہیں ہو رہا تھا۔ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی پچھلے 75 سالوں میں شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، تو وہ تدریجاً مارے جاتے تھے، کبھی 500، کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی کم، کبھی زیادہ، تو مارے گئے، یہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو 75 سال میں فلسطین کا ایشو،
یہ بیت المقدس کا ایشو بالکل ذہنوں سے مٹ گیا تھا، ڈیلیٹ ہو گیا تھا، ایریس ہو گیا تھا، مسلمان بھول گئے تھے۔ مجھے اچھا یاد ہے کہ اسی زمانے میں ایسٹ افریقہ میں تھا، جب شب قدر کے دوسرے تیسرے دن آخری جمعہ آیا، جمعۃ الوداع، تو میں نے نماز جمعہ کے خطبے میں پوچھا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے کل رات جو ہے نا فلسطینیوں کے لیے دعا کی؟ تو ایک شخص نے ہاتھ اٹھایا، میں نے دعا کی۔ لیکن آج آپ سے پوچھوں تو تقریباً سب کہیں گے ہم نے سب نے دعا کی۔ تو مطلب یہ ہوا ان کی قربانیوں نے اس مسئلے کو عالمگیر مسئلہ بنا دیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، پہلی بات بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی ظاہر مفت میں ویسے نہیں ملتی، ویسے بھی آزادی مفت میں آج تک کسی کو نہیں ملی۔ فریڈم، انڈیپینڈنسی حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ اسلامی انقلاب آیا ہو، چاہے وہ نیشنل ریولوشن آیا ورلڈ میں، لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ بغیر قربانیوں کے آزادی آپ کو نہیں ملتی، فریڈم نہیں ملتی، ہم اور آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آزاد ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ وہ فری ہو جائیں گے، ان کو آزادی ملنی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کامیابی ملے گی یقیناً۔ لیکن جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ بخشے نہیں جائیں گے، جو کر سکتے تھے نہیں کیا، یقین کیجئے وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ من عانا ظالما سلطہ اللہ علیہ، جو ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو بھی ظالم کی مدد کر رہے ہیں اس وقت، یہی ظالم ان پر مسلط ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام فرمایا، مولا سید الشہداء علیہ السلام نے ان کی حضور صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ساتھ دینے والے بہت کم تھے، بہت سارے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی یا پھر نیوٹرل ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان ظالموں کی خاموش بیعت کر لی یا انجانے بن گئے ہیں۔ تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو لوگ جو نہیں آئے کربلا ساتھ دینے کے لیے، وہ سب کیا بچ گئے؟ ان کو بھی موت آنی تھی، ان کو بھی موت آ گئی یا مار دیا گئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے 10 سال زیادہ جی لیا ہو، لیکن موت ان کو بھی آئی۔ لیکن وہ ذلت کی موت، وہ گمراہی کی موت، وہ ضلالت کی موت، وہ رسوائی کی موت کہاں، وہ عظیم شہادت کا درجہ کہاں؟ کتنا فرق ہے عزیزان گرامی۔ اچھا ایک بات بتا دوں یہاں پر، بعض وقت ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، یوٹیوب چینلز وغیرہ میں، ظاہر ہے اچھی بری چیز ہے، حقیقت ہے، یوٹیوب میں سوشل میڈیا میں اچھی چیزیں آتی ہیں، بری چیزیں۔ کچھ ایسے شیعہ ملیں گے آپ کو، کم ہے ان کی تعداد الحمدللہ، لیکن ہیں جو یہ ہمارے جوانوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھائی فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، ہمیں جو ہے نا کیوں ان کی اتنی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے مسائل حل کر لینا چاہیے۔ یہ لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر بھی ظلم کا حصہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں، یوٹیوب چینل وغیرہ میں ایسے چند سنی علماء ملیں گے، مفتیان ملیں گے، تھوڑے ہیں لیکن ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی مدد مت کرو اس لیے کہ ایران مدد کر رہا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تو وہ سب شیعہ ہو جائیں گے، وہ مارے جائیں وہ بہتر ہے شیعہ ہونے سے۔ یہ لوگ بھی ظلم میں شریک ہیں، یہ لوگ بھی ظالم ہیں، یقین کریں آپ۔ عزیزان گرامی، اسلام نے کیا ہمیں سکھایا پہلے دن سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ ابھی آپ اپنے رسالت کا اعلان نہیں کیا، عربوں میں یہ عادت تھی، ان کی ایک سنت تھی عربوں کی، اور وہ کیا تھی؟ ہم اپنے خاندان والے کا سپورٹ کریں گے بھلے وہ ظالم ہو، غیر کی کو سپورٹ نہیں کریں گے بھلے وہ مظلوم ہو۔ وہ ہر سال ایک بہت بڑا ان کے ہاں
مٹکا ہوتا تھا یا کوئی ایک ظرف، اس ظرف میں کسی جانور کو ذبح کرتے تھے، بلکہ کئی جانوروں کو، تو اس میں خون جمع کرتے تھے اس ظرف میں، اس ویسل میں، اور سب کے سب جو ان کے قبائل کے سردار ہوتے تھے وہ ہاتھ ڈال کر ایسا قسمیں کھاتے تھے کہ ہم اپنے خاندان والے کو، اپنے رشتہ دار کو سپورٹ کریں گے بھلے وہ ظالم ہو، غیر کو سپورٹ نہیں کریں گے بھلے وہ مظلوم ہو۔ حضور نے آ کر اس بدعت کو ختم کیا اور آپ نے اصول بنایا، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے بھلے وہ غیر ہو، پرایا ہو، اور ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے بھلے وہ اپنا ہو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہا گیا اگر مغرب کی زمین میں، فرض کیجئے وینکوور، لاس اینجلیس، ادھر ارجنٹائن کے کونے میں اور جناب برازیل کے کونے میں، شیلی کے کونے میں، کہیں پر بھی جناب کوئی ظلم کرے اور مشرق میں رہنے والا ادھر جاپان، کوریا اور جناب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں رہنے والا وہ راضی ہو جائے اس ظلم سے، اس ظلم میں برابر کا حصہ دار ہے۔ نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو زیارت وارثہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، زیارت وارثہ عاشورہ کی زیارت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم بڑے ہوئے ہیں اسی پڑھتے ہوئے، اسی ایمان کے ساتھ۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ کیا ہے زیارت وارثہ؟ لعنت ہو اس پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آقا حسین علیہ السلام آپ کو قتل کیا، لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آقا حسین علیہ السلام آپ پر ظلم کیا، اور لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے ظلم کا ساتھ دیا، اور لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اس ظلم کو سنا اور راضی ہو گئے۔ یعنی امام نے ہم نے سکھایا، یہ جو زیارت وارثہ ہے کسی مولانا کی تعلیم کردہ نہیں ہے، یہ معصوم امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے زیارت۔ معصوم نے ہمیں سکھایا ہے، قتل کرنے والے پر بھی لعنت، ظلم کرنے والے پر بھی لعنت، ظلم کا ساتھ دینے والے پر بھی لعنت، اور ظلم پر راضی ہونے والے پر، خوش ہو جانے والے پر بھی لعنت۔